بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سینسر چینل۔ میں ظہیر عالم اپنے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے یوم مئی، یکم مئی اور مزدوروں کا عالمی دن۔ جیسے ہی ہمارے ذہن میں مزدور کا تصور آتا ہے، ہمارے ذہن میں اسلامی تعلیمات تازہ ہو جاتی ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ اب جہاں تک کہ عالمی جدوجہد ہے، وہاں شکاگو کے مزدور ہیں اور دوسرے ملکوں کے مزدور ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اب جہاں تک کہ پاکستان کا ہے کہ پاکستان میں سن 47 کے تقریباً 8-10 سال کے بعد صنعتی ترقی شروع ہوئی اور مزدوروں نے باقاعدہ کارخانوں میں کام شروع کیا۔ 50s کے اینڈ میں کافی کارخانے کھل چکے تھے اور ساتھ میں سائٹ کراچی بھی بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور میں بھی کچھ کارخانے بنے تھے۔ اب جہاں تک کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ مزدوروں کو کیا حقوق حاصل تھے، مزدور اس زمانے میں کم از کم مطمئن تھے۔ جب میرے دل میں یوم مئی کا خیال آتا ہے تو مجھے اسٹار ٹیکسٹائل مل کی لیبر کالونی یاد آ جاتی ہے اور سائٹ کی طرف جاتے ہوئے لیبر اسکوائر نظر آتے ہیں جہاں مزدوروں کی رہائش کا انتظام کیا گیا، اور مزدور اتنے مطمئن تھے کہ وہ بہت کم مسائل پیدا کرتے تھے۔ اسی طرح سندھ میں سائٹ کے علاقے میں جو ترقی ہوئی، اس نے پاکستان کی ترقی میں بہت حصہ لیا۔ جہاں تک کہ اس چیز کا سوال ہے کہ مزدوروں کو کیا فائدے ہوئے، مزدوروں کی سودا کار یونینیں منتخب ہوتی تھیں، مزدور اپنے مطالبات پیش کرتے تھے اور سودا کار یونینیں ان کو ان کے حقوق دلاتی تھیں۔ مزدوروں کو اور بہت سی مراحت جیسے بونس وغیرہ بھی ملتا تھا، ان کا عید بقرعید بھی خیال رکھا جاتا تھا، لیکن یہ زیادہ تر قوانین پہ عمل درآمد سندھ میں زیادہ ہوا، پنجاب، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں کم ہوا۔ بلوچستان اور سرحد میں تو اس کا تصور بھی کم تھا اور آج بھی کم ہے، لیکن جہاں تک کہ پنجاب اور سندھ کا تعلق ہے، یہاں لیبر قوانین پہ عمل درآمد ہوا۔ لیبر پھلتی پھولتی رہی، کارخانے کھلتے رہے اور لوگ کسی حد تک کے مطمئن رہے ان کارخانوں سے، اپنی تنخواہوں سے، اپنے بونس سے، اپنی جو سہولتیں یہ ادارے دیتے تھے کہ میڈیکل کی سہولت بعض اداروں میں تھی۔ میں نے خود اسٹار ٹیکسٹائل مل کی جب لیبر کالونی میں داخل ہوتے ہیں تو میں نے خود یوٹیلیٹی اسٹور دیکھا اور بہت سی چیزیں دیکھی کراچی میں۔ نیشنل لیبر فیڈریشن جو تھی اس زمانے میں نمایاں تھی اور اس کے پروفیسر شاید شفیع ملک تھے جنہوں نے فیڈریشن کو پورے پاکستان میں پھیلایا اور مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت کام کیے۔ ایک اور نام بھی آتا ہے حبیب الدین جنیدی صاحب کا، جنہوں نے حبیب بینک میں بہت کارنامے انجام دیے مزدوروں کے لیے۔ دیکھیں، چاہے بینک کلرک ہو یا کارخانے کا ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہو یا اور دوسرے ادارے ہیں، وہاں لیبر یونین تھیں اور وہ کام کرتی تھیں۔ آج بھی کراچی میں لیبر یونین ہے، مگر وہ زیادہ تر سیاسی ہو چکی ہیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے کام نہیں کرتے، صرف ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ 50s کے لاسٹ سے 60s میں ایوب خان کے دور ختم ہونے تک کے کافی ترقی ہوئی صنعتوں کی، اور دوسری جو مزدوروں کے لیے ادارے ہیں وہ بہت بنے۔ 72 میں پورے پاکستان میں
اسلامی سوشلزم نافذ ہوا، جس میں اسکول، اسپتال، کارخانے، بینک سب قومی ملکیت میں لے لیے گئے۔ اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی، صنعتی ترقی خاص طور پہ رک گئی، کیونکہ جنہوں نے ابتدائی کارخانے پاکستان میں بنائے تھے وہ لوگ بہت محنتی تھے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کارخانے لگائے، ہر طریقے سے محنت کی، اور پاکستان میں اب اگر غور کریں تو سن 70 تک کے غیر ملکی اشیاء بہت کم آتی تھیں، صرف وہ ٹیکنیکل اشیاء جیسے ریڈیو ہے یا ٹی وی ہے، اس ٹائپ کی چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی تھیں، حتیٰ کہ کاریں بھی بننا شروع ہو گئی تھیں یا اسمبل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن سن 72 میں بھٹو صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی ترقی پہ، پاکستان کے مستقبل پہ جو حملہ ہوا، 71 میں تو ایسٹ پاکستان گنوا ہی چکے تھے، لیکن 72 میں جو حملہ ہوا وہ ہماری بنیادیں ہلا گیا۔ بے شک اس کے بعد مزدوروں کے لیے بہت سے قوانین بنائے، EOBI، سوشل سیکورٹی، اور بہت سے کام مزدوروں کے لیے انجام پائے، اور اس سے مزدوروں کو بہت فائدہ بھی پہنچا۔ لیکن بنیادی طور پہ آپ EOBI اور سوشل سیکورٹی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے سوائے پینشن کے۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کو سوشل سیکورٹی سے ایک لیٹر حاصل کرنے میں اتنی دقت ہوتی ہے، آپ کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اول تو سوشل سیکورٹی کارڈ کسی بہت کم لوگوں کے پاس ہے، EOBI کارڈ تو ہے، لیکن سوشل سیکورٹی کارڈ ٹیکسز دینے کے بعد بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اس کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ کارخانے دار، اسکول اونر اور دوسرے لوگ انجام اس کو نہیں برداشت کر پاتے، اور اس طرح جب ایک مزدور کی تنخواہ میں سے یا مالک کے پاس سے 15% تک کی EOBI سوشل سیکورٹی کٹتا رہا، تو انہوں نے اس چیز سے نجات کے لیے جو غیر ضروری تھی، 1% تو چلیں ٹھیک تھا، مزدوروں کے حقوق پہ ایک اور حملہ ہوا۔ وہ کارخانے دار جو مزدور یونینوں سے تنگ تھے، وہ اونرز جو پریشان تھے مزدور یونینوں کی منمانیوں سے تنگ تھے، تو انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ انہوں نے ٹھیکیداری نظام قائم کیا۔ آج کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں، وہاں ٹھیکیداری نظام قائم ہے۔ ٹھیکیدار جو ہے وہ لوگوں کو، لیبر کو مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں نہ اس کو EOBI ملتی ہے، نہ سوشل سیکورٹی ملتی ہے، نہ اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے۔ اس نے 20 سال ایک ادارے میں کام کیا ٹھیکیدار کے تحت، جب وہ 55 سال کی ہو گئی عورت یا 60 سال کا ہو گیا آدمی، بلکہ اس سے پہلے ہی 10-12 سال میں سب ٹھیکیدار نکال دیتے ہیں۔ آپ نے 10 سال کام کیا، 6 سال کام کیا، اس کے بعد نکال دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اسی کمپنی کی دوسری برانچ میں ان کو نئے سرے سے اپائنٹ کر لیا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق ان کو نہیں ملتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مزدوروں کے ساتھ کہ ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، اور وہ جب 55 یا 60 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تنخواہ بند، گھر کا نظام گڑبڑ، ختم ہی ہو جاتا ہے گھر کا نظام۔ ایسے میں بہت سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ اولاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کو اپنی زندگی بھر کی محنت کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ جس طرح پینشن ملتی ہے، EOBI یا سوشل سیکورٹی تو سروس میں رہنے تک کے ہوتی ہے، EOBI جو ہے وہ کم از کم ایسے لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات کرے کہ جس سے مزدور مطمئن ہو اور ہمارے کارخانے چلیں۔ اب تو ان کی نوعیت بدل گئی ہے کارخانوں کی، اب جو ہے بہت سی چیزیں آٹومیٹک ہو گئی ہیں،
اب بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جہاں ڈائریکٹ مزدوروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس لیے ہماری خواہش ہے کہ ایسے لاز بنائے جائیں کہ ایک شخص چاہے وہ کسی ادارے میں کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس کو سوشل سیکورٹی بھی ملے اور اس کو ای آئی بھی ملے. اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے، جس طرح ایک رکشہ ڈرائیور ہے وہ ساری زندگی رکشہ چلاتا ہے، اگر وہ اپنی انکم میں سے کچھ اماؤنٹ ای او بی آئی میں جمع کراتا رہے تو جب وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ رکشہ چلا سکے تو اس کو ایک مخصوص اماؤنٹ پینشن ملتی رہے تاکہ وہ اپنا بڑھاپا آسانی سے گزار سکے. یہ ایک دفعہ تجویز آئی تھی لیکن اس کو دبا دیا گیا. پاکستان میں کام کرنے والے ہر آدمی کو یہ سہولت ہونا چاہیے کہ وہ چاہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، اور اگر وہ ذاتی کام بھی کر رہا ہو، جیسے کوئی چھوٹی دکان کوئی چلا رہا ہے یا رکشہ چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے یا اپنی کارٹ چلا رہا ہے، تو اس کو یہ سہولت ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایک مخصوص اماؤنٹ جمع کراتا رہے تو اس کو 60 سال کے بعد اس کو پینشن ملتی رہے، چاہے وہ اپنا کام 80 سال تک کے کرتا رہے لیکن اس کو پینشن 60 سال کی عمر میں جاری ہو جائے. خواتین کو حتیٰ کہ گھریلو جو ماسیاں ہیں یا آپ کے چوکیدار ہیں، ان کے لیے بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ جب بڈھے ہو جائیں تو ان کو پینشن ملنا چاہیے. جو پیسے وہ جمع کرائیں، چاہے وہ 10 سال جمع کرائیں، 5 سال جمع کرائیں، 15 سال جمع کرائیں، اس میں ایک پرسنٹیج ان کو ساری زندگی ملتے رہے جب تک کہ وہ حیات رہیں. اس طرح گورنمنٹ پہ بھی بوجھ نہیں پڑے گا، نہ اداروں پہ بوجھ پڑے گا. اس کا ایک الگ ڈویژن قائم کیا جائے جہاں آزاد پینشنر ہوں، اور اس دوران وہ اگر زیادہ اماؤنٹ جمع کراتا ہے تو اس کو سوشل سیکورٹی کی بھی سہولت حاصل ہو. ڈائریکٹ سوشل سیکورٹی کی نہیں، مگر جب وہ اپنا کارڈ دکھائے تو سرکاری، جیسے آج کل صحت کارڈ ہے، جب وہ اپنا کارڈ دکھائے تو اس میں ان کو ترجیح دی جائے. اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ لیبر لاس جو خاص طور سے سن 72 سے لے کے ابھی 2024 تک کے بنے ہیں ان کو ریوائز کیا جائے اور ان کو مزدوروں کے حق میں زیادہ مفید بنایا جائے. ہمیں امید ہے کہ تمام سرکاری حکام جو لیبر ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتے ہیں وہ اس کو ایک وسیع اسکرین پہ دیکھیں گے اور جو سہولیات مزدوروں کو ملتی ہیں ان کو زیادہ بہتر بنائیں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ ولاگ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا اگر گورنمنٹ ہمارے اس وسیع اسکرین کو تسلیم کر لے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، لیکن اس کی اگلی قسط عنقریب آئے گی جس سے آپ کو اور زیادہ سوچنے سمجھنے میں مدد ملے گی. شکریہ، والسلام.